خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم فلیمون کو لکھے گئے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ فلیمون کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ فلیمون کے خط کا مصنف پولس رسول تھا۔ فلیمون کا خط تقریباً 60 بعد از مسیح میں لکھا گیا۔ فلیمون کے نام خط پولس کی ساری تحریروں میں سب سے مختصر ہے اور یہ خط غلامی کے کام کے بارے میں ہے۔ خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولس لکھتے وقت قید میں تھا۔ فلیمون ایک غلام کا مالک تھا جو اپنے گھر میں ایک کلیسیا کی میزبانی بھی انجام دیتا تھا۔ افسس میں پولس کی خدمت کے وقت ممکنہ طور پر فلیمون نے شہر کا سفر کیا تھا، پولس کی منادی سنی اور ایک مسیحی بن گیا تھا۔ غلام اونیسمس نے اپنے مالک فلیمون کو دھوکہ دیا اور بھاگ گیا۔ وہ اپنی راہ روم کو لیتے ہوئے پولس تک جا پہنچا۔ اونیسمس ابھی بھی فلیمون کی ملکیت تھا اور پولس نے اس لیے لکھا تھا کہ اس کے مالک تک واپسی کے طریقے کو آسان بنا سکے۔ پولس کے اس کو گواہی سنانے کے وسیلے سے اونیسمس ایک مسیحی بن چکا تھا اور پولس فلیمون سے چاہتا تھا کہ اونیسمس کو مسیح میں بھائی کے طور پر قبول کرے، نہ صرف ایک غلام کے طور پر۔ پولس نے غلاموں کے آقاؤں کو خبردار کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے غلاموں کے لیے ذمہ داری رکھتے ہیں اور یہ دکھایا کہ غلام ذمہ دار اور مہذب لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ پولس نے فلیمون کے خط میں غلامی کی سرزنش نہیں کی، بلکہ اس نے اونیسمس کو ایک غلام کی بجائے ایک مسیحی بھائی کے طور پر پیش کیا۔ جب ایک مالک کسی غلام کو بھائی کے طور پر قبول کرتا ہے تو غلام ایک ایسی حیثیت پر فائز ہو جاتا ہے جس میں غلام کا قانونی عہدہ بے معنی رہ جاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے غلامی کو براہ راست ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک مالک اور غلام کے درمیان ایک نئے رشتے کی بنیاد ڈالی ہے۔ فلیمون اور اونیسمس دونوں کو مسیحی محبت سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آزادی ضروری ہو سکے۔ یہ صرف خوشخبری کی روشنی ہے کہ جس کا سامنا کرنے کے بعد غلامی کا نظام ختم ہو سکے گا۔ نئے عہد نامے میں شاید اور کہیں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں شریعت اور فضل کے درمیان فرق اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ رومی قانون اور پرانے عہد نامے کی موسوی شریعت دونوں فلیمون کو حق دیتے تھے کہ کسی بھاگے ہوئے غلام کو سزا دیں جو ملکیت تصور ہوتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل کا عہد مالک اور غلام دونوں کو اجازت دیتا تھا کہ مسیح کے بدن میں برابری کی بنیاد پر محبت میں رفاقت رکھ سکیں۔ مالکان، سیاسی رہنما، اداروں کے افسران اور والدین، مسیحی ملازمین، ساتھی کارکنوں اور خاندان کے ممبران کے ساتھ مسیح کے بدن کے اراکین کے طور پر سلوک کرتے ہوئے پولس کی تعلیم کی روح کی پیروی کر سکتے ہیں۔ جدید معاشرے کے مسیحیوں کو ماتحت کام کرنے والوں یا مددگاروں کو ترقی کے وسیلے کے طور پر بالکل تصور نہیں کرنا کہ وہ صرف ان کے مقاصد کے حصول کے لیے ان کی مدد کریں، بلکہ ایسے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے طور پر جو ضرور ہی پرفضل سلوک حاصل کریں۔ مزید یہ کہ تمام مسیحی رہنماؤں کے لیے لازم ہے کہ یہ جانیں کہ خدا انہیں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کے لیے جو ان کے ہاں کام کرتے ہیں، چاہے وہ مددگار مسیحی ہیں یا نہیں، جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ ضرور ہے کہ بالآخر وہ اپنے اعمال کے لیے خدا کو جواب دیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔